ہمارے جسم کو ہر لمحہ ہر کام کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ آکسیجن ہمارے اربوں خربوں خلیوں تک پہنچتی کیسے ہے؟ آئیے آج ان دو کمال کے پروٹینز کو سمجھتے ہیں جو یہ سارا کام کرتے ہیں، یعنی ہیموگلوبن اور مایوگلوبن۔ ذرا سوچیں، یہ کوئی معمولی کام تو ہے نہیں، یہ تو ایک بہت بڑا لاجسٹک چیلنج ہے۔ جسم کے ہر ایک کونے تک ہر ایک لمحے آکسیجن پہنچانا۔ تو پھر قدرت نے اس مسئلے کا کیا حل نکالا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ خاص مالیکیولز۔ قدرت نے آکسیجن کو پکڑنے اور اسے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانے کے لیے کچھ خاص پروٹینز بنائے ہیں، جنہیں تنفسی پگمنٹس کہتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ جسم کے اپنے آکسیجن کیریئرز ہیں۔ چلیں تو پھر ملتے ہیں اپنے پہلے کھلاڑی سے، ہیموگلوبن۔ اس سے آپ جسم کا آکسیجن ڈیلیوری ٹرک سمجھ لیں۔ اس کا کام ہے پھیپھڑوں سے آکسیجن لوڈ کرنا اور اسے پورے جسم میں وہاں پہنچانا جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہیموگلوبن کو سمجھنے کے لیے بس یہ ایک نمبر یاد رکھیں، 4۔ اس کی پوری کہانی، اس کی ساخت سے لے کر اس کے کام تک، سب کچھ اسی ایک عدد کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو یہ بنتا کیسے ہے؟ دیکھیں، یہ 4 حصوں کو جوڑ کر بنتا ہے، 2 ایک قسم کی پروٹین چینز اور 2 دوسری قسم کی، اور ہر چین کے ساتھ ایک خاص حصہ جڑتا ہے جسے ہیمو گروپ کہتے ہیں۔ جب یہ چاروں حصے مل جاتے ہیں تو ایک مضبوط مالیکیول بن جاتا ہے جو آکسیجن لے جانے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے۔ تو یہ خون کے سرخ خلیوں کے اندر سفر کرتا ہے، اور اس کی چاروں چینز جو ہیں نا، وہ مختلف قسم کی کیمیائی گرفت کے ذریعے مضبوطی سے جڑی ہوتی ہیں، جو اسے ایک مستحکم لیکن لچکدار ساخت دیتی ہیں تاکہ یہ اپنا کام ٹھیک سے کر سکے۔ اور اب آتی ہے سب سے اہم بات۔ ہر ہیم گروپ کے بالکل بیچ میں لوہے یعنی آئرن کا ایک ایٹم ہوتا ہے۔ یہی وہ مقناطیس ہے جو آکسیجن کو پکڑتا ہے۔ کیونکہ 4 ہیم گروپس ہیں، اس لیے ایک ہیموگلوبن مالیکیول آکسیجن کے 4 مالیکیولز تک اٹھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہیموگلوبن نے آکسیجن پہنچا دی، لیکن جب آکسیجن اپنی منزل یعنی پھٹوں تک پہنچ جاتی ہے تو اسے فوری استعمال کے لیے ذخیرہ کون کرتا ہے؟ یہاں ہمارا دوسرا پروٹین مایوگلوبن اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ٹرانسپورٹر نہیں بلکہ ایک سٹوریج یونٹ ہے۔ اور مایوگلوبن کو سمجھنے کے لیے صرف یہ نمبر یاد رکھیں، 1۔ یہ ہیموگلوبن کے نمبر 4 کے بالکل الٹ ہے، اور یہی ان کے کام میں سب سے بڑا فرق پیدا کرتا ہے۔ مایوگلوبن کی ساخت بہت سادہ ہے۔ یہ صرف ایک چین سے بنا ہے اور یہ صرف ہمارے پٹھوں کے خلیوں میں پایا جاتا ہے، جہاں توانائی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور کیونکہ اس میں صرف ایک چین ہے تو ظاہر ہے اس میں ہیم گروپ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ مایوگلوبن کی آکسیجن سے دوستی بہت گہری ہے۔ یہ اسے ہیموگلوبن سے کہیں زیادہ مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ یہ اسے آسانی سے جانے نہیں دیتا۔ یہ ایک ایمرجنسی ریزرو کی طرح ہے جو صرف اس وقت کام آتا ہے جب پٹھے بہت زیادہ محنت کر رہے ہوں اور آکسیجن کی سطح انتہائی کم ہو جائے۔ تو اب ہمارے پاس 2 مختلف کردار ہیں، ایک ٹرانسپورٹر اور ایک سٹورر۔ آئیے ان کا آمنے سامنے موازنہ کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ ان کے الگ الگ کام مل کر ایک بہترین نظام کیسے بناتے ہیں۔ یہ ٹیبل پوری کہانی کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ ہیموگلوبن خون میں، مایوگلوبن پٹھوں میں۔ ہیموگلوبن کی 4 چینز 4 آکسیجن مالیکیولز لے جا سکتی ہیں، جبکہ مایوگلوبن کی ایک چین صرف ایک۔ ہیموگلوبن کا کام ڈیلیوری ہے، اس لیے اس کی آکسیجن کے لیے کشش کم ہے تاکہ یہ آسانی سے چھوڑ سکے۔ مایوگلوبن کا کام ذخیرہ کرنا ہے، اس لیے اس کی کشش بہت زیادہ ہے۔ اور یہی فرق ان کی کمزوری نہیں بلکہ اصل میں ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ دونوں پروٹینز مل کر ایک انتہائی مؤثر ٹیم بناتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کو ہر حالت میں آکسیجن کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ تو اصل بات یہ ہے، ہیموگلوبن پھیپھڑوں سے آکسیجن کا پارسل اٹھاتا ہے، اسے پٹھوں تک پہنچاتا ہے، اور مایوگلوبن اس پارسل کو وصول کر کے سنبھال لیتا ہے تاکہ شدید ضرورت کے وقت کام آ سکے۔ یہ ایک بہترین سپلائی چین ہے۔ یہ گراف ان کے کرداروں کے فرق کو بالکل صاف دکھاتا ہے۔ ہیموگلوبن کی کم کشش اسے ایک بہترین ڈیلیوری ایجنٹ بناتی ہے، وہ آکسیجن کو آسانی سے چھوڑ دیتا ہے۔ مایوگلوبن کی زیادہ کشش اسے ایک قابل اعتماد ریزرو ٹینک بناتی ہے۔ ایک کے بغیر دوسرے کا کام نامکمل ہے۔
हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की ये शराकत दारी हमारे जिस्म में काम करने वाली उन गिनत हैरत अंगेज टीमों में से सिर्फ एक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम कोई मुश्किल जिस्मानी काम करते हैं तो पर्दे के पीछे और कौन-कौन से मॉलिक्यूलर हीरोज हमारी मदद कर रहे होते हैं।